بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں امن و خیر رکھے، کیونکہ دعا کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو دعا سنی جاتی ہے، تو اس لیے اچھی باتیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ آج کل بجلی کا تو مسئلہ ہوا ہی ہوا تھا، آج کل پانی کا بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ پوری کراچی کا ہی مسئلہ ہے پانی کا، بہرحال جو کہ ضروریات زندگی ہے کہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن کیا کیا جائے، اب پریشانی ڈالی ہے اللہ نے تو اسے کاٹنا بھی ہے کہ نہیں؟ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم صرف پکانے کی بات نہیں کریں گے، ہم اور چیزوں کی بھی بات کریں گے، دنیا داری کی، ادھر کی ادھر کی، سب طرف کی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ میری ایک ملنے والی تھی، وہ بیچاری ایسے تو وہ بیوہ ہے، لیکن ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے۔ تو ایک دن آپ لوگ بور تو نہیں ہو جائیں گے کہ نانی کبھی کوئی بات بتانے لگ جاتی ہیں کوئی، اور جی سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور میں نئے سرے سے جینے کی امنگ مجھ میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں سب کی تھینک فل ہوں۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کے ہر پریشانی، ہر مصیبت جو بھی ہوگی، اور جو دعائیں آپ کی جائز ہوں گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں آج یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میں ایسی بھی باتیں کر رہی ہوں کہ جو دنیا، تو وہ میری فرینڈ تو نہیں کہہ سکتے، ایسی ملنے والی تھی، دور کی تھی، الگ سلگ تھی۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور میں نے کہا اور کیا حال چال ہے، بچے کیسے ہیں؟ تو وہ شکایت کرنے لگی کہ بچے کیسے ہوں گے، بچے اپنی اپنی دنیا میں منگن ہیں۔ اور میں نے کہا بہو وغیرہ کہہ لیں گے، جب کہہ لیں بیٹا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیتا ہے کسی وقت، بہو تو کہہ لیں کہ مڑ کے دیکھتی بھی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو کہہ لیں گے پھر وہ آ جاتی ہے بات شرعی کہ جی شرع تو نہیں کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو میں نے بھی کہا، میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، ان کا کہنا آپ کی بہو کا صحیح ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، لیکن اگر بوڑھا سمجھ کے کوئی کر دیتا ہے تو ان کو ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ملے گی، ثواب ملے گا۔ کہ لیں میری بہو کبھی کبھار بھی نہیں پوچھتی کہ آپ کیسی ہو، کس طریقے سے ہو آپ، کہ لیں دل دکھتا ہے۔ اور کہ لیں میں تو یہ کہہ دیتی ہوں کہ تمہارے آگے بھی بچے ہیں، بہت جلدی وہ وقت آئے گا، ابھی ان کے بچے تو خیر چھوٹے ہیں اور سب۔ تو لگی کہ میں نے کہا دیکھیں شرع میں تو نہیں ہے حکم، لیکن پھر شرع میں دوسری باتیں بھی ہیں۔ تو وہی کہنے لگی، کہ لیں میرا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، شرع میں تو یہ بھی ہے۔ تو اس پہ پھر ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں کہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ساس سسر دے، وہ تو خیر بیچاری اکیلی تھی، انہوں نے پرورش بھی اپنے بچوں کی اکیلے ہی کی تھی، تو بہوؤں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کریں۔ کہہ لیں گے ہم نے گھر بھی دیا ہوا ہے ان کو رہنے کے لیے، سب کچھ دیا ہوا ہے، ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، کہ لیں پھر دل دکھتا ہے کہ ہم اڑوسی پڑوسی سے اگر کہتے ہیں، اڑوسی پڑوسی ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو لیکن ہم اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے کہیں، باہر نہیں بتاتے کہیں کہ ہمارے بچوں کی بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں آپ بہت اچھا کرتی ہیں کہ نہیں بتاتی۔ اور میں نے کہا آپ کی بہو کا کہنا بھی صحیح ہے کہ ساس سسر کی ذمہ داری بہو پہ نہیں ہے، لیکن بیٹا تو کر سکتا ہے۔
اور بہو بھی اگر کرے گی، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے جیسے تڑپتی ہو تو ایسے دوسرے کے ماں باپ کو بزرگ سمجھ کے دیکھ بھال کر لو. کچھ زبان ہلانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا نا، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. ذرا سا پوچھ لو کہ امی جان کیسی ہیں آپ، میں کچھ کر سکتی ہوں. تو دیکھو یہ پھر ہوتا ہے کہ پیار محبت. کسی کا خیال رکھو گے تو دعا نکلے گی دل سے، نکلے گی دعا کہ ٹھیک ہے. اگر ایک پڑوسی بھی کر دیتا ہے نا تو اس کے لیے بھی دعا نکلتی ہے. یا پھر اپنی اولاد، اپنی بہو، اپنے بچے، یہ تو خیر ان کا تو فرض ہے. اور اب وہ دور نہیں ہے ہمارے ہندو پاک میں، یہ نہیں ہے. ہم لوگ کوئی امریکہ میں تھوڑی رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں تھوڑی رہ رہے ہیں کہ چھوڑو ماں باپ کو ایک طرف چھوڑو. یا تو پھر بیٹے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ماں باپ کو خرچ اتنا دے کہ یہ لو. اب ماں باپ اپنی مرضی کہتے ہیں یا جان سے کرتا ہے یا مال سے کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا تم پھر مال دو. خیر میں نے انہیں بہت سمجھایا، میں نے کہا تو وہ تھوڑی بد دعاؤں پہ بھی آ گئی تھی. میں نے کہا دیکھیں تکلیف آپ کو ہی ہوگی. اور وہ میں نے کہا نا سمجھ ہوگی لڑکی آپ کی بہو، کہ اگر سمجھدار ہوتی یا اس کے ماں باپ سمجھدار ہوتے تو وہ کہتے کہ بیٹا ہماری بھی تو آپ فکر کرتے ہو، تو اس سے وہ بھی ماں باپ ہیں، وہ تو بیچاری اکیلی بیوہ عورت ہے، تو اس کا خیال کر لو ذرا سا. کیسے ہمارے اکثریت گھرانے ایسے کہ جن کے گھروں میں 3 بہویں رہ رہی ہیں. میرے سامنے ایک گھر میں 4 بہویں، ایک گھر میں 3 بہویں. اب کچھ ایسے بھی رہے جو آتے ہی فوراً ڈولے سے اتری نہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ مین میں شروع ہو گئی، میاں کو بغل میں دبایا. پھر یا تو دیکھو اتنا پاور ہو کہ پھر ماں باپ سے دور چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی نہ ماں باپ دیکھیں گے نہ پریشان ہوں گے. بات ہو رہی تھی وہ خاتون کی، تو ان سے ہی میں دیگر کی بھی بات کر لے رہی ہوں. میں بھی ایک ساس ہوں، میرے میاں بھی ایک سسر ہے. تو سب کے لیے ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہم جب بہویں بیاہ کے لاتے ہیں تو ہمیں توقعات ہوتی ہیں، زیادہ نہیں کر سکو. آج کل تو اول تو یہ فیشن ہے کہ ہر گھر میں کام والی ہیں، روٹی کام والی پکائے، کپڑے کام والی دھو، برتن کام والی دھوئے، ہر کچھ. تو لیکن تھوڑے سے دیکھیں بہوؤں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کر لیں، تھوڑا سا، کہ کسی ماں کے دل سے بد دعا نہ نکلے، کیونکہ پلٹ کے وہی وقت آتا ہے. خیر میں نے ان کو وہ بھی بد دعائیں دے رہی تھی، پھر میں نے کہا نہیں بھائی آپ ایسے نہ کریں. دیکھیں بچے ہیں، بچوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی، بچے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، پیار محبت سے سمجھائیں. کہہ لیں گے نہیں اس کی میکے سے بھی کوئی نہیں سمجھاتا، کہہ لیں گے میں بعض دفعہ درد سے پڑی رہوں گی، میرے کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن پڑوسی آئیں گے کبھی کبھار کہ آپ کیسی ہیں، نظر نہیں آئیں گے، ہے وہ ہے. میں نے کہا یہ بات غلط ہے تھوڑی سی. بیٹے نے کیا بہو کو بتایا نہیں ہوگا کہ بھئی اماں کی طبیعت خراب ہے؟ تو بہرحال تھوڑا سا اگر یہ کر لینا تو گھر میں ماحول اچھا بنا رہے. کیونکہ دیکھو آج کی بہو جو ہے کل کی ساس ہو، جو بچے دیکھیں گے نا وہی الٹ کے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اگر ماں باپ نے آپ کو سپریٹ کر دیا ہے کہ چلو بھائی اپنا الگ کھانا پینا کرو، کہ ظاہر ہے آپ اپنی مرضی کے مالک ہو. لیکن یہ ہر بہو کا بھی میں سمجھتی ہوں. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے انڈیا سے کیوں الگ ہوئے تھے؟ اسی لیے ہوئے تھے نا، معاشرے کی وجہ سے. لیکن وہاں پہ بھی ہندوؤں میں بھی ہے کہ سارے ساس بہو سب مل جل کے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی خاندان جو ہے جڑے رہتے ہیں. تو ہم لوگ تو بالکل ہی آؤٹ آف وہ ہو گئے کہ بھئی جیسے یو کے وغیرہ میں، امریکہ میں اور کینیڈا وغیرہ میں ہوتا ہے کہ نہیں بس ہم ہمارے بچے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور جب کہ ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، شادی کی، بیاہ کی، تو کچھ تھوڑی سی. اور اگر آپ کو بھی اسپیس دے رہے ہیں تو اس اسپیس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے، بلکہ یہ دیں. کہتے ہیں آپ محبت دیں گے تو اس کے بدلے آپ کو محبت ملے گی. آپ ایک ارے میرے گھر میں ایک بلی کی بچہ ہے،
وہ ایسے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، جب میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے میرے پیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو دیکھو ایک جانور بھی نا، جب آپ محبت کسی کو دو گے تو محبت دے گا۔ اسی طریقے سے یہ گھر کے ایک بہو کی بات نہیں ہو رہی، اور دوسروں کی بھی بات ہو رہی، دیورانی جیٹھانی کی بات بھی ہے کہ اگر کسی کو محبت دو گے تو وہ بھی آپ کو محبت دے گا۔ تو اس لیے چاہیے، شرع کی بات تو ہم کریں نہیں، شرع میں تو پھر بہت کچھ ہے، ہم شرع پہ تو چل ہی نہیں سکتے ہیں بالکل۔ بہرحال میں نے انہیں سمجھایا، اور میں اپنی پیاری پیاری بہوؤں سے بھی کہوں گی کہ تھوڑا سا خیال کر لیں۔ وہ تو خیر بیچاری بیوہ خاتون تھی، لیکن جو ساسوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا الگ بھی گھر میں رہ رہے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تو خیال کرو کہ جس گھر میں تم آئی ہو، جس میاں سے تم وابستہ ہو، اس کے بھی وہ کچھ لگتے ہیں۔ اپنے والوں ان کی صرف فکر نہ کرو، کیونکہ دیکھو جیسے تمہارے ماں باپ ہیں ایسے اگلے کے بھی ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی لاپرواہ ہو جاؤ۔ تو میری سب اور ساسوں سے بھی ہے کہ بیٹیاں سمجھیں اپنی بہوؤں کو، اور بہوؤں سے بھی ہے کہ تھوڑا سا نا، اگر ساسو سا نہیں سمجھتی ہو تو بوڑھا ہی سمجھ لو کہ یہ آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے۔ کتنے سال جئیں گے؟ اگر بوڑھی ساس ہے کتنے سال جیے گی؟ تو آج میرا یہی موضوع تھا کہ پیار محبت دیں گھر میں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگر کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور میں معافی کی خواستگار ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن وہ میرے دل میں اٹکی ہوئی تھی کہ وہ خاتون نے کہا تھا، وہ واقعی دامن پھیلا کے بددعائیں دیتی تھی کہ جا میرے ساتھ جیسا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا پھر آپ کا کیا ہوا تو سارا مٹی مل گیا، سارا مٹی میں مل گیا۔ میں نے کہا پھر آپ نے تو بدلا کیا، آپ پہ گناہ ہو گیا۔ تو پھر نانی کو اجازت دیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔